میرا بھائی سورت فاتحہ جو ہے نماز میں اگر آدمی اکیلا ہے تو فرض ہے، نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی، چونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ حکم ہے ہی اسی کے لیے جو اکیلا ہے یا امام ہے وہ لازماً فاتحہ پڑھے گا۔ اگر مقتدی ہے تو اس کے لیے الگ حکم دیا ہے حضور پاک نے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی رکوع میں آگے مل جائے اس کی رکعت ہو جاتی ہے، حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو اس لیے مقتدی کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مقتدی ہے، امام ہے، سری ہے، جہری ہے، سب میں فاتحہ پڑھے۔ لیکن پہلے ادب تھا، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ادب نصیب کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے گئے بغداد میں، تو وہاں مسجد بہت بڑی جامعہ ہے نا، ابی حنیفہ کے نام سے مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ کبھی امام نہیں بنتے تھے، کسی کو کہہ دے بھی تم پڑھا دو نماز، شاگرد کے وہ کہتے بھائی میں سب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اپنا تو اٹھاؤں۔ آج کل تو شوق ہوتا ہے لوگوں کو امام پڑھنے کا، اللہ والے تو ڈرتے تھے۔ جب وہاں آئے، خدا کی شان یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آیا، مؤذن نے اذان کہی تو امام صاحب فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی خوش ہو گئے، شکر ہے اللہ کا کہ آج امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ جب نماز ہو گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ تو نماز پڑھاتے نہیں تھے، آج کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمان لگے مجھے ابو حنیفہ کی قبر سے حیا آئی کہ ان کے نزدیک مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی، اگر میں مقتدی بنتا تو پھر فاتحہ پڑھتا تو امام ابو حنیفہ کی مخالفت ہوتی، میں امام بن گیا کہ امام نے تو فاتحہ پڑھنی ہے نا، اس میں تو کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ یہ ادب تھا۔ آج ہم تو ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں، جب فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی، سیدھی کہو کافر ہو گیا، جب نماز نہیں ہوئی تو مسلمان کہاں رہا؟ حیض مدینے میں آیا، 2 یا 3 دن بعد مکہ آئے، میقات سے نیت کی، عمرہ کیا، نیت نہیں کیا، احرام نہیں پہنا۔ اچھا وہ حیض کی وجہ سے اس نے مدینے سے نیت نہیں کیا تو اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی بھرے۔ اگر وہ نیت کر لیتی کیا تکلیف تھی؟ حیض میں نیت تو جائز ہے نا، لبیک پڑھنا تو جائز ہے نا، نفل نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، ہوٹل میں آ کے بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے تو عمرہ کر لے۔ یہ مسئلہ آپ مدینے میں پوچھتے تو دم نہ دینی پڑتی۔ حالت احرام میں نسوار ڈبل حرام ہے۔ میقات 5 ہیں، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، آپ نے 5 میقات مقرر فرمائے ہیں۔ ذل حلیفہ ہے، ذات عرق ہے، قرن المنازل ہے، یلملم ہے، جحفہ ہے۔ دوران طواف دین کی کوئی بات ہو تو کریں، بغیر ضرورت کے باتیں نہ کریں۔ طواف آرام آرام سے کریں، تیز تیز نہ چلیں، چونکہ حکم یہی ہے بالسکینۃ والوقار۔ سارے اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ اگر محرم کے ساتھ عورت آئی ہے عمرے پہ، اب باقی عورتوں سے مل کے مسجد عائشہ عمرے کے جو جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، چونکہ حکم یہی ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ نے حکم دیا کہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سوال کرو۔ اور قرآن نے فرمایا یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، عورتوں سے کہو کہ سر کے اوپر سے کپڑا کھینچ لیں تاکہ چہرے پہ پردہ رہے۔ پاکستان والی قربانی بھی اگر ہم مکے میں کریں یہاں لاکھ کا ثواب ملے گا۔ حج کے رضاکار جو ہیں، اگر ان کی ڈیوٹی ہے
7 ذی الحج کو وہ مینا چلے جائیں، کوئی بات نہیں، ڈیوٹی کریں، وہیں سے 8 کو احرام باندھ کے عرفات چلے جائیں۔ شوال میں اگر آپ نے عمرہ کیا ہے، کیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے؟ اپنے لیے کیا ہے، اب حج کرو گے تو پھر آپ کو دم دینی پڑے گی۔ موت کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ عذاب قبر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پلید کپڑوں کو اگر پہن لیں، جسم تو ناپاک نہیں ہوگا لیکن دھوئے بغیر نہیں پہننا چاہیے۔ بہرحال دھوبی جو کپڑے دھوتے ہیں اگر غیر مسلم کے بھی دھوئے وہ کوئی حرج نہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ ایک دفعہ پاک پانی میں ان کو دھوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فیصلہ پورا متواتر ہے کہ بھی 2 اذانیں، پہلے ایک اذان تھی، حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور نہیں پہنچ سکتے تو دوسری یہ اذان کا حکم دیا، جو آپ کے زمانے سے شروع ہوئی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج ہم 1400 سال کے بعد اعتراض کرتے ہیں۔ استخارے کے بعد اگر نقصان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، معنی یہ ہے کہ آپ نے صحیح استخارہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ میرے حالات خراب رہتے ہیں، استغفار کریں اور درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے پوچھ لیں۔ ذی الحجہ کے 10 روزے بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل روزہ جو ہے 9 کا ہے، لیکن وہ حاجیوں کو رکھنا منع ہے کہ حضور نے حج کے دوران روزہ نہیں رکھا۔ یہ 100 دفعہ تو آگے وہی دے دیتے نسوار والا اٹھا کے۔ آپ کو اللہ نے یہاں بلایا ہے تو یقین رکھیں گے انشاءاللہ اللہ حرم کے برکات و ثمرات سے آپ کو صالح بھی بنا دیں گے، متقی بھی بنا دیں گے۔ اگر آپ نے جوتے صاف ہیں تو ان میں پہن کے طواف بھی کر سکتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ پاک ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی کے لیے حج تو حج بدل آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت طیب صاحب کی درس دورہ تفسیر میں تقریباً 45,000 کی تعداد ہو گئی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ پاکستان میں ہمارا پاور پلانٹ جو ہے وہ 2 سال سے بند ہے، اللہ سے دعا مانگیں، اب تو سب کچھ بند ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ تو ابھی ابتدائی عشق ہے، صرف آپ کا پاور پلانٹ بند نہیں، سب کچھ بند ہے۔ بہرحال مدرسے سے امام کو تنخواہ دے رہے ہیں تو امام کی نماز ہوتی ہے، تنخواہ نہیں دو گے تو کہ وہ مفت نماز پڑھائے نا، یہ اچھی بات ہے۔ جب تم تنخواہ نہیں دیتے ہو نا، وہ بھی تمہیں پھر 11ویں اور 12ویں کی مار دیتا ہے۔ عرس شریف، 11ویں شریف، 40واں شریف، 7 جمعرات شریف، اور کھانا تو کھانا ہے نا اسے بھی۔ بیوی خاوند سے خلا مانگ رہی ہے تو قاضی اس کو مجبور کر کے طلاق لے گا۔ اذان کے وقت بھی کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی اذان کا حکم ہے کہ جب اذان سنو تو کاروبار بند کر دو۔ اذان کے وقت عورتیں کام کاج کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ یہ ہمارا رواج ہے کہ اذان ہو رہی ہے کھڑے ہو جاؤ، نماز جب اذان ختم ہو گھر چلے جاؤ، نماز نہیں پڑھنی۔ اذان کے وقت اگر بیت الخلاء جانا پڑے تو کیا پیشاب باہر کھڑے کھڑے کر دے؟ یہ عجیب مسئلے ہیں، دماغ خراب ہو گیا۔ اذان کو قرآن پڑھ سکتے ہیں،
اذان کے وقت سلام کلام نہ کرے، کو مجبوراً کرے، جواب دے کے پھر منزل پڑھنی شروع کر دے۔ جمعہ کے دن لڑکی پیدا ہوئی ہے، حضور کی بیٹیوں کا نام ہے رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی رکھ لیں۔ بغیر داڑھی والا اذان نہ دے زیادہ بہتر ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ داڑھی بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ میں نے عمرے کے پہلے 2 چکروں میں رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، سنت کے ثواب سے محروم ہوئے، جرمانہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی یا والدین کی طرف سے جو فوت طواف بالکل عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں۔ جو حاجی قربانی کرتا ہے وہ سنت ابراہیم ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی جو حج کی بکری ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ فَلْيَبْلُغْ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ طواف زیارت کے بعد جو صفا دوڑنی ہے وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آج کرنا چاہتے ہیں آج سے احرام باندھ کے نیت کرنی ہوگی، پھر احرام میں رہنا پڑے گا آخر وقت تک۔ یہ تھوڑا ہے کہ مذاق ہے، جب حج کی نیت ہی نہیں تو صفا کا کیا معنی؟ طواف میں جو دعا تمہیں آتی ہے پڑھتے رہو۔ روزگار جو ہے آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو۔ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے حضور نے خود بتلایا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں۔ میری بیوی نافرمانی کرتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ تم جو اس کو پیسے نہ دو تو نافرمانی تو کرے گی نا۔ آج تم جا کے اس کو جناب 1000 ریال کا سونے کا سیٹ خرید کر کے دو، دیکھو فرما برداری کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ مفت کی گاڑی تو نہیں چلتی نا میرے بھائی۔ احرام کی حالت میں اپنی پشت پہ بیگ لٹکا سکتی ہیں، لٹکا سکتے ہیں۔ اگر عورتوں کی ٹکر سے بچنے کے لیے اوپر کی منزل میں طواف کریں انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ بہرحال جوتا پاک ہو تو نماز جائز ہے، ورنہ ہر جوتا نہ پہنے۔ اگر ہوٹل میں جماعت کی آواز آتی ہے، وہ ہوٹل میں اس آواز کی اقتدا نہیں کر سکتی جب تک صفیں نظر نہ آئے، ورنہ یہ آواز تو اگر آپ ٹیلی ویژن کھول لیں تو آپ کے ملک میں بھی آ جاتی ہے۔ 3 بہنوں کی اولاد ہی اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے اور اولاد صالح عطا فرمائے۔ چیک اپ بھی کرائیں کہ اولاد کیوں نہیں، کوئی وجہ تو ہوگی نا آخر۔ مٹا سٹا نہ کریں تو اچھی بات ہے۔ اگر ہم سفر میں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، نماز پڑھیں، اذان دے دیں، بالکل فرشتے تو ہیں نا۔ ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے دی ہو تو اتار کے نہ پھینک دو۔ استنجے کے لیے بھی افضل اچھا ہوتا ہے کہ سر پہ کپڑا ہو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال 12 تاریخ کو جن لوگوں کا سفر ہے وہ دیوار سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں۔ طواف شروع کرتے ہوئے بالکل رخ حجر اسود کی طرف ہو۔ اپنے مکان میں جماعتیں نہ کرائیں، یا مسجد میں پڑھیں یا حرم میں پڑھیں۔ ایک آدمی نے بیوی سے کہا کہ طلاق ہے، پھر کہا حرام ہے، وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی
اپنی بیوی کو میک اپ میں دیکھنا، ناجائز میک اپ تو حرام ہے، جائز میک اپ میں دیکھے تو اچھی بات ہے۔ حج کی قربانی بھائی قرآن ہے، ہدین بالغ الکعبہ، حد حرم کے باہر ہوگی نہیں۔ اگر حرم میں کوئی جا نماز یا تسبیح ملے کسی غریب کو دے دو، استعمال کرے، ثواب ہو۔ کہتے تھی کہ آج کل ایک تو رش بڑا ہے اور یہاں جو انتظام کرنے والے ہیں وہ بڑا سخت رویہ اختیار، تم جو بات نہیں مانتے تو سخت رویہ اختیار نہ کریں تو کیا کریں گے؟ تم بھی تو جہاں کھڑے ہوتے ہو مجال ہے ستون کی طرح ہلیں نہیں، راستے میں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، بھائی راستہ ہے، طریق راستہ نہیں کھڑے۔ بہرحال موبائل میں اگر قرآن فیڈ ہے تو وہ موبائل تو آپ لے جا سکتے ہیں حمام میں، لیکن قرآن نہیں لے جا سکتے۔ بہرحال ہم احرام میں ہوتے ہیں، طواف میں غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے، بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، دبا کے رکھیں۔ میری بیوی کہتی ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے، بالکل جائز ہے، لے جاؤ کریں۔ یہ جو آپ نے پشتو لکھا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ جو لوگ حج پہ آئے ہیں یا عمرے پہ، اگر احرام کی پابندیاں ختم ہوں تو میاں بیوی مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ کوئی عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق تو نہیں ہو جاتی؟ آپ کی جو اصل قربانی ہے وہ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں۔ حج کی بکری لازماً حدود حرم میں، ذی الحجہ کے دنوں میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ہماری کمپنی کی طرف سے ان کو چھٹی 10 ذی الحجہ کو ہوگی، مل جائیں، وہ بغیر احرام کے آئیں گے، بس آپ کو ملنے کے لیے آئیں تو ان پہ دم انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ چند آدمی جیرانہ گئے، احرام باندھا تو ایک ساتھی اپنی شلوار اتارنا بھول گیا، اوپر چادر باندھ جب چاند آیا حل کرا چکا بالکل، پھر بھی اگر وہ نہیں اتاری تو دم پڑ گئی۔ یعنی چادر باندھ رہا ہے، اس کو نیچے پتہ نہیں کہ شلوار ہے، یاد ہی نہیں آئی اس کو۔ اب اس کا علاج یہی ہے نا کہ 400 ریال لگیں گے، انشاءاللہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجال ہے اندہ غلطی کرے، 400 ریال کو آپ نے ضرب دینی ہے نا 38 روپے سے، 40 ہو گیا، 45 ہے، ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا، دعا کرو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ یہودی سازش ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں رہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کو اتنا برباد کر دو کہ جس طرح رشیا ٹوٹ گیا تھا یہ خود بخود ٹوٹ جائے، ہمیں زور ہی نہ لگانا پڑے، جنگ بھی نہ کرنی پڑے۔ جب پیسے پلے نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہوگا نا جی۔ یہ ان کی ایک سازش ہے کہ وہ ڈالر کو چڑھاتے جا رہے ہیں، آپ کے روپے کو گراتے جا رہے ہیں، ان کا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ریال صرف ڈالر میں جو فرق ہے، اس سے 780 ارب آپ پر قرضہ پڑ گیا ہے۔ باقی ہے تقریریں اور باتیں کرنا الگ ہے، پریکٹیکل طور پہ تو نعوذ باللہ تباہ ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ کرے۔ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ وہ یہی جرم ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ میری بیوی ساتھ ہوتی ہے، کبھی بھی طواف میں میرے ذہن میں بھی اس کے ہاتھ خیالات آتے، ہاتھ نہ لگاؤ نا، اس کو کہو تمہارے کپڑے کو پکڑ کے رکھے۔ جب تم اتنی کمزور ہو تو بیوی کو پکڑ کے طواف کیوں کرتے ہو؟
اس کو کہو کہ وہ خود اکیلا طواف کرے. پاکستان میں جو قربانی ہے وہ آپ کریں گے، اگر نہ کر سکیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے، بالکل افضل ہے. اہل محلہ کو اکٹھا کر کے تلاوت کرانا، نعت خوانی کرانا، یہ سب بدعات ہیں. خود پڑھو قرآن گھر میں. تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ سارے گھر والے بیٹھ جاؤ، پڑھتے رہو. تو آپ نانا دادا ان کے بالکل کر سکتے ہو. قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں. بالکل نام لینا ضروری ہے، کون کس کس کا حصہ ہے. کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں صحیح ہوتی تو سیاستہ میں نہ ہوتی. ساری سیاستہ بھری ہوئی ہے. کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیں، نسائی کھول لیں، کوئی کھول. اور ہم تو ان جھگڑے والے مسئلوں میں نہیں پڑھتے، لیکن تمہیں میرے خیال میں حدیث کا شوق تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ امام ترمذی نے 2 باب باندھے ہیں، رفع یدین کرنے کا اور نہ کرنے کا. کرنے کا پہلے باندھا ہے اور نہ کرنے کا بعد میں باندھے. مانا ہے کہ پہلا ختم ہے. تم مجھے کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں دکھا دو کہ رفع یدین چھوڑنے کا بعد میں ہو اور کرنے کا پہلے ہو. یہ تو فقہ ہے امام کی، امام ترمذی کی، وہ محدث عظیم ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، ان نے ابھی تک قوم کو بس رفع یدین میں آمین زور سے کہو، ٹانگیں زیادہ پھیلا کے رکھو، اسی پہ لڑایا ہوا. لوگ کیا کہیں گے ہمیں کہ ہم کیسے مسلمان. 1400 سال میں ہم ایک نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم بھی کہتے ہیں اور حدیث حق پہ ہیں، لیکن حدیث سمجھ کے عمل کریں. تو خود اپنے عقل سے نہ حدیث سمجھیں، کسی عالم سے جا کے حدیث سمجھیں. آپ جانیں، آپ کے وزیر اعظم جانیں، آپ کی حکومت جانیں، ہمیں حکومت کے معاملات میں کوئی دخل نہیں. بہرحال جی اللہ پاک آپ کے سب کے طواف، حج، عبادات قبول فرمائیں. مینا کی راتیں مینا میں ہی گزاریں. حضور نے مینا میں گزاری ہیں. سنت یہی ہے. ایک ہے نخرا، پھر تمہاری مرضی. اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرین عطا فرمائے. بہرحال آپ نے طواف عمرہ کر لیا، بعد میں آپ کو صرف پانی کا کچھ اثر معلوم ہوا، انشاءاللہ عمرہ ٹھیک ہو گیا. آئندہ احتیاط رکھیں. احرام کی حالت میں بال ٹوٹ جائے یا وضو کرتے ہوئے داڑھی کا بال گر جائے، کچھ نہیں ہوتا. ہر وقت نہیں، آدمی جب ملک سے باہر سے آتا ہے اور پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. بعض بزرگ آتے تھے نا باہر سے، تو وہ جب کعبے پہ نظر پڑتی وہ کہتے کوشش کرو جتنی دیر نظر پلک نہ جھپکے اتنی دیر تک دعائیں مانگتے رہو. کہتے یہ تبلیغی جماعت میں 2 گروپ بن گئے، تمہارے ہر گھر میں 2 گروپ ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تمہارے گھر میں بھی بیوی الگ ہے، ساس الگ ہے، تو تم اپنے جھگڑے تو ختم کرو، ان کے رہنے دو. دونوں کام تو تبلیغ کا ہی کر رہے ہیں نا. اللہ ہدایت دے، بس شیطان تو لڑاتا ہے. 11-12 کو زوال سے پہلے کنکریاں مارنا جائز نہیں، دب پڑ جاتی ہے. کوئی فتویٰ نہیں دیا علماء نے کہ جب چاہو مار دو. کہتے جی عورت کی تضحیق، ہم عورت کی تضحیق نہیں کرتے، عورت اپنی تضحیق خود کراتی ہے. ایسے سوال کیوں پوچھتی ہے؟
کہتے ہیں فرشتے آسمانوں میں عید میلاد النبی مناتے ہیں، کوئی آپ کو ملے ہیں فرشتے یا آپ کو بلایا تھا میلاد پڑھنے کے لیے؟ اب اس جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ پھر کہتے ہیں تصحیح کرتے ہیں۔ حج کے لیے آتے ہیں تو حج تو ان کو سمجھانا ہی پڑے گا، ائمہ اربعہ حق ہے، ہر مسلک کے مطابق بیان ہوگا، تمہیں تکلیف ہے تو تم نہ کیا کرو۔ طواف زیارت کا لفظی معنی طواف زیارت ہے، اور لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیارتیں وہ دیکھ کے کی جاتی ہیں، سن کے بھی کی جاتی ہیں، نابینا بھی کرتے ہیں۔ دو طواف اکٹھے کریں تو بعد میں دو رکعت پڑھیں۔ طواف وداع کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی، عصر کے واجب طواف نہیں پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، پہلے واجب پڑھیں پھر سنت پڑھیں۔ طواف زیارت کی صفا مروہ پہلے کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، پھر احرام میں رہیں گے۔ حج کے دنوں میں عورت نفلی طواف کرے نہ کرے کوئی بات نہیں، کعبے کو دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے۔ حج کے دنوں میں فوٹو ویسے بھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ کاروبار کی باتیں مسجد میں کرنی ناجائز ہے، ہر مسجد میں ناجائز ہے۔ میں مزاروں پہ جاتا ہوں، سجدہ بھی نہیں کرتا، چومتا بھی نہیں ہوں، کیا کرنے جاتے ہو؟ تمہارے اپنے شہر میں قبرستان نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ مزاروں پہ آخر کیوں جاتے؟ کوئی مرض اٹکی ہوئی تو ہے نا بھائی، ہر شہر میں قبرستان ہے، وہ مزاریں نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں، وہاں جاؤ، ان کے لیے دعا کرو۔ حضور نے فرمایا زوروا، قبروں کی زیارت کرو، تذکرکم الآخرہ، تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ صفا مروہ اب آج کل مسجد کے اندر ہے۔ طواف کے دوران تھک گئے، بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں احرام کے اوپر کچھ بال گرے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں بھائی، ہم نہ کریں بلا وجہ۔ میں نے مدینے سے آنے کے بعد عمرہ کیا، دوسرے دن شک ہو گیا کہ طواف میں 6 چکر کیے تھے، بہرحال شک دوسرے دن ہوا ہے، اس کو پہلے دن نہیں ہوا، تو اب 1 چکر کر لو، بس شک مٹ جائے گا۔ میرے دفتر میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، ان کو سلام تو نہ کہیں، آداب کہتے ہیں، آداب عرض ہے۔ مکے میں اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے تو پھر آپ مقیم میں نماز پوری پڑھیں گے۔ اولاد کو ہیبہ کرے، کوئی چیز دے دو اس کو، یہی ہیبہ ہے اور کیا ہے۔ اگر حج بدل کرنا ہے تو 9 کو احرام باندھ کے سیدھے عرفات جا سکتے ہیں، ہاں جا سکتے ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، بہرحال اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے اور شوہر کو بھی حیا دے۔ میرے چھوٹے بھائی کی اولاد نہیں، جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ 5 نماز مینا میں پڑھنا ہے، 9 ذی الحج کی صبح کی نماز بھی مینا میں پڑھ کے عرفات جانا ہے۔ مٹی پتھر یہاں سے نہ لے جائیں، منع ہے۔ قربانی کے لیے حد حرم ضروری ہے، فَلْيَبْلُغِ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، باہر کرو گے وہ ہوگی ہی نہیں۔ آخری تعمیر خانہ کعبہ کی جو ہے عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی، اس کے بعد کچھ حجاج کے دور میں پھر وہ شہید ہوا، پھر تعمیر ہوئی، اب جو ہے تقریباً اس کو الحمدللہ حکومت سعودیہ نے کیا ہے۔ اگر افراد والے ہر 2 دن کے بعد غسل کریں، تب احرام بدلتے ہیں، بدل سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نخرے نہ کرو، حج میں کچھ برداشت بھی کرو۔ ہمارے کچھ ساتھی عزیزیہ کے ہوٹل میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہوٹل میں نماز پڑھنا تو گناہ ہے، مسجد میں پڑھیں تو 1 کا 1,00,000 ملے گا۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد،
مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن جو ہے صبح سے کریں گے، سارا دن جائز ہے، اور آخری دن جو ہے زوال کے بعد۔ پاکستان کی عدالتوں میں وکیل بن کے وکالت کرنا بالکل جائز ہے، لیکن ظالم کا ساتھ نہ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں۔ احرام سے نکلنے کے بعد کپڑے بدلنے یا غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ بہرحال اگر آپ کو نماز کے اندر بھی قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، اور ایسی حالت میں امام نہ بنا کریں۔ احرام کی حالت میں پسینہ صاف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر میں صفا دوڑ رہا تھا، کسی نے ویل چیئر ماری، مجھے زخمی کر دیا، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، عتقہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہاں، عقیقہ مرنے کے بعد کر رہے ہو، زندگی میں کیا ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ۔ جب ہم نماز کی نیت کر رہے ہیں، کعبے کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ مسجد نمرہ میں، عرفات میں جو حصہ عرفات سے خارج ہے اس میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں حد عرفات میں چلے جائیں۔ جو لوگ عرفات میں اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے، مسافر ہیں تو قصر پڑھیں گے، مقیم ہیں تو پوری پڑھیں گے۔ بہرحال زوال کے بعد بھی واجب ہوتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ فجر کے بعد نہ پڑھیں، اشراق کے بعد پڑھیں، اور عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ نمازی کے آگے گزرنا ہے تو اتنا دور گزریں کہ سجدے کی جگہ سے دور ہوں۔ اگر ایک چیز ادھار پہ 10 روپے ہے، نقد میں وہ جائز ہے۔ اگر احرام میں پاؤں میں زخمی ہے، جراب تو نہیں، پٹی باندھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے قربانی کر لی اور عزیزیہ میں آ کے حل کرا کے احرام کھولا، وہ جائز ہے۔ ذی الحج میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں۔ جو اب لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ، اور بال نہیں کٹوائیں گے؟ وہ تو افضل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اندروں میں بال نہ کٹوائے۔ پورے حد حرم میں انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ عورتیں اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں تو افضل ہے۔ بہرحال تبلیغ جو ہے وہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ بہرحال جو یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ان میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگر آگے صفیں نظر آتی ہیں حرم کی، پھر نماز ہو جائے گی۔ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتیں مردوں کے آگے نماز نہ پڑھا کریں۔ محمد شریف صاحب نے سلام کہا، بڑی مہربانی۔ پورے مسجد الحرام میں اگر امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں، چونکہ اکیلے پڑھو تو 1 لاکھ ہے، محلے کی مسجد میں 25 لاکھ ہے، جامع مسجد میں 27 لاکھ ہے، اس لیے یہ 27 لاکھ ہو جاتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ نے اشارہ کرے، وہی بھی بوسے کے کہ مقام ہے اور شفاعت کرے گا۔ عمرے کی نیت کرنے کے لیے وضو کرنے گئی تو دھبا تھا، لیکن بعد میں نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے ہے۔ میرا بیٹا بیماریوں کا شکار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ مسجد کے باہر لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔
اللہ اکبر